بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام راہ حق۔ اسٹار ایشیا نیوز کا خصوصی پروگرام راہ حق ہمیشہ راہ حق کا جو سفر ہے اس کے اوپر آپ کو مسافر بنانے کا جو ایک عہد ہے، جو وعدہ ہے ہمارا خود سے بھی، اس معاشرے سے بھی، اس کو لے کر کے ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اور آپ تمام لوگ جہاں جہاں سے ہمیں سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ پیغامات دینے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بھی زندگی کو اور آخرت کو دونوں کو سامنے رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں انسان کی زندگی کا مقصد ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب آپ اپنے عمل کو حسن نیت سے لے کر کے سامنے آتے ہیں اور اس عمل کے پیچھے آپ کی نیت اور آپ کا جو ارادہ ہوتا ہے نا، وہ اگر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو تو یقیناً وہ عمل آپ کا ایک قابل قبول عمل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اسی چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر، اسی نیت کو ہم حاضر ہوتے ہیں، اہل علم شخصیات کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور راہ حق کی طرف لانے کے لیے ہم نے ایک بڑا خوبصورت، جس کو اگر کوئی بھی انسان پوچھے نا کہ جناب آپ نے جو بات کی ہے اس کا ایویڈنس دیں، ریفرنس دیں آج کل ہر دوسرے بندے کو، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو ریفرنس سے بات کرے، ایویڈنس سے بات کرے، ثبوت سے بات کرے، ود ان پروف بات کرے، تو وہ باتیں بڑی پر اثر ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ثبوت کے لیے، ایویڈنس کے لیے جس چیز کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہے، اور جو ہم نے جس سہارے اور جس آسرے کو ہم اپنے لیے اپنی گفتگو کا جو ایک مرکز و محور ہے وہ بناتے ہیں، وہ قرآن مقدسہ ہے۔ اب قرآن مجید کی چونکہ ہم تلاوت سے پروگرام کا ہمیشہ آغاز کرتے ہیں، تو آج بھی تلاوت کلام الہی سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ قبلہ مولانا فدا الرحمان حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چند آیات مبارکہ تلاوت کلام الہی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سوالات و جوابات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑی خوبصورت آواز اور انداز کے اندر تلاوت کلام الہی سے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار سنیں گے اور اس کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں
پڑی ہے، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے۔ آقا نے کھڑے ہو کر یہ امت کو بتایا، آقا نے کھڑے ہو کر یہ امت کو بتایا، رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گڑی ہے، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی۔ ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہمارا گزشتہ پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے بات کی تھی خلافت کے حوالے سے، کہ یہ اللہ رب العزت کا نائب انسان کو بنایا گیا، اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا گیا۔ مسجود ملائک پہ ہم نے بات کی تھی، انسان کی افضلیت پہ بات کی تھی، اشرف المخلوقات ہونے پہ بات کی تھی، اور انسان کو پھر اپنی بھی ایک سیلف اسیسمنٹ کا پروسیس بھی اپنے اندر کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ ہمارا علم، ہماری معلومات، ہمارا جاننا، ہمارا پہچاننا، ہماری اویئرنیس ہمیں بتائے گی کہ بھائی اشرف المخلوقات ہوتا کیا ہے، اور علم کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم خلافت کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے جب خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ان انبیاء کرام کے اندر اللہ رب العزت نے جو اپنی ایک جھلک رکھی تھی، اپنی جو ایک جو اللہ رب العزت نے دنیا کو، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے انہیں نور عطا فرمایا تھا، جو انہیں شرف عطا فرمایا تھا، جو انہیں عزت عطا فرمائی تھی، وہ یہی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے ایک منصب خلافت پہ فائز تھے۔ پھر وہ سلسلہ بھی ختم ہونا تھا، اور وہ ختم ہوا سرکار دو عالم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ۔ اب وہ چند خصوصیات ہم نے جاننی ہیں۔ ایک تو جو خلیفہ سرکار دو عالم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو کہ آخر پہ آئی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ مخصوص ذمہ داری اور یہ مخصوص اعزاز، جو چونکہ بے شمار اعزازات ہیں جو انبیاء کرام کی جو خوبصورت مبارک بابرکت ہستیاں تھیں انہیں حاصل ہوئے، لیکن یہ جو خلافت کا اعزاز ہے اللہ رب العزت نے اگر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا اور اس کا سلسلہ نبی کریم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو خصوصیات ہیں چند خلافت کی، جب ختم ہوا یہ خلافت کا سلسلہ اللہ رب العزت کی، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب، ان کی جانب موو کریں گے، اور یہ ہمارے سوالات کا وہ حصہ ہے جو ہمارے پچھلے پروگرام سے رہ گیا تھا۔ اب ہم جو آج بات کریں گے وہ علم کے اوپر بات کریں گے۔ یہ جو میں نے چند باتیں کی ہیں، چند الفاظ جو میں نے ادا کر دیے ہیں، اس کے اوپر سب سے پہلے چلتے ہیں ہم۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر میں ہمیشہ کہوں گا آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، اور اہل علم کا وقت ہمیشہ قیمتی ہوتا ہے۔ لوگ ویسے چلتے پھرتے مل جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ملنا یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور خوش بختی ہے۔ بہت تو شکریہ، قبلہ بہت شکریہ۔ فرمائیے، خلافت کے اوپر بات کر رہے تھے۔ جی جی، بہت شکریہ۔ میں ہمیشہ گفتگو کے آغاز میں جی جو اس پروگرام کا سبب بن رہے ہیں
آپ ہیں، آپ سے جڑی ہوئی آپ کی پوری ٹیم ہے ستارے کے چینل کا، شکر گزار ہوں کہ ایک پلیٹ فارم میسر کرنے کا ذریعہ اللہ جل وعلا نے انہیں بنایا ہے کہ جہاں ہم قرآن مجید برہان رشید کو رائے حق پروگرام کے ذریعے اپنے ناظرین تک پہنچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا ہماری بھی اس کاوش کو، اس جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اور چونکہ پچھلے سیگمنٹ میں جو گزشتہ کل کی ملاقات میں ہم نے بات کی تھی فساد فی الارض پر، بہت ساری باتیں سامنے آئی تھی، اور مقصد خلافت اللہ جل وعلا نے اپنا نائب یعنی انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا ہے۔ جی یہاں یہ عرض کر دوں کہ خلیفۃ اللہ فی الارض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئیں گے وہ خلیفۃ الرسول، خلفائے راشدین جو ہیں ٹھیک ہے، وہ خلیفۃ الرسول ہیں۔ بے شک، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد یعنی خلافت کا سلسلہ ٹھیک ہے، جو چلتا رہا، اور بیچ میں ملوکیت کا دور بھی گو کہ وہ آیا ہے، لیکن یہاں یہ عرض کروں کہ خلافت ایک بڑا معاملہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ جل وعلا خوف کو امن میں بدل دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ سبحان اللہ، خلافت ایک بڑی مقصودی اور مطلوبی چیز ہے۔ بلا شبہ۔ آج خلافت کے حوالے سے وہ فکر نظر ہی نہیں آتی کہ یار جیسے چل رہا ہے، کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے سر، کانسیپٹ ختم ہوا نا، ہمارے ذہنوں سے نکالا گیا۔ خلافت عثمانی خلافت تو تھی، جیسے کیسے بھی جو سلطان عبدالحمید کا دور تھا وہ ٹکڑے کر دیے گئے، ٹھیک ہے سر، بڑی عظیم خلافت تھی۔ آج ہم ملکوں میں تقسیم ہو گئے نا، ہمارا ایک سیٹ اپ، اگر 57 اسلامی ملک وہ ایک نظام خلافت کے تحت چلیں تو کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے؟ اور آج ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جو اسلامی ممالک کی ہم نے بات کی ہے، کون کون سا اسلامی ملک ہے۔ خلافت کے بارے میں بالکل بھی آگاہی نہیں ہے، صاف سی بات ہے، حقیقت ہے، صحیح۔ وہ آج اگر ہم پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کیا ہے، کس طرح سے، کیا بس چل سو چل والی بات ہے، نظام خلافت کے حوالے سے کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ گو کہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت جو علماء کی کاوشیں ہیں، اہل حق علماء جو کر رہے ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ، نظام کی درستگی کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ٹکراؤ اور تصادم کی صورت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اگر یہ اندازے سے ظاہر ہو جائے کہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو قتال کرنا پھر وہاں جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس قوم کو شعور دلانے کی ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے۔ تو خلافت کے حوالے سے بات ہے خلفائے راشدین کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ، میری سنت اور پھر اپنے خلفاء کی سنت کو بھی اپنی سنت قرار دیا ہے، آئے آئے، خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ اختلاف کے زمانے میں میرے خلفاء کو دیکھ لینا، میرے نائبین کو دیکھ لینا، وہ تمہارے لیے رہنما ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہاں تک کی جو بات تھی وہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے خلفائے راشدین کے جو ان کے مراتب، مقام اور مرتبہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر اگر آج کوئی جاہل انسان اگر اٹھ کے یہ کہے اور اس طرح کی انگلیاں اٹھائے تو بڑا دل دکھتا ہے آسمان کا تھوکا خود اپنے چہرے پر، چاند پر تھوک کے آدمی تو خود ہی اپنے چہرے پر تھوک آگے بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور قطعی طور پہ میں ایک بڑا واضح طور پہ یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، اور میں اپنے حلقہ احباب میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ فلاں لوگوں سے بڑے دور رہتے ہیں، فلاں لوگوں سے بڑے دور رہتے ہیں، یہ نقطہ سنیے گا، فلاں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، فلاں کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کی روابط نہیں ہے، آپ بس کام سے کام۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کو غرور تکبر جچتا نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کا ہی ایک خاصہ ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ کوئی ایسا انسان، سرکار دو عالم کی ذات تو ہے ہی وراء الورا، اگر اس کے بعد نبی کریم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت ذات کے بعد جس طریقے سے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے اپنے جو خلفاء ہیں ان کو
بنا دیا ہے، ایک لاجک بنا دیا ہے آپ کے لیے وہ ایک ثبوت ہے، ایک ایویڈنس ہے، ان کا عمل، ان کی سنت، ان کا کیا ہوا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے وہ حیثیت رکھتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر وہ عمل اپنائیں گے تو ہمارے لیے یہ ایک توشہ آخرت ثابت ہوگا، ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام، ان خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ کی، کسی ایک ہستی کی توہین، یا اس کے بعد والے صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی کوئی توہین کرے اور پھر یہ سوچے اور پھر یہ امید رکھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ نرم گوشی اختیار کریں گے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ خیر، ہم کسی اور عنوان کو اس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کسی پروگرام میں، چونکہ آج ہمارا جو فوکس ہے وہ علم کے اوپر ہے۔ علم، یہ پہلے بھی ہماری کافی باتیں ادھوری رہ گئی تھی اور آج ہم نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج پروگرام میں جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے ہم بات کریں گے علم کے اوپر، علم کی فضیلت کے اوپر، علم کے فلسفے کے اوپر۔ حقیقتاً یہ علم ہے کیا؟ ایک میں آپ کی اجازت ہو تو سٹارٹ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ علم، لفظ علم ہم کہتے رہتے ہیں، لفظ علم ہوتا ہے حقیقتاً میں ذرا پروگرام کا مقصد تلفظ کی ادائیگی درست کروانا نہیں ہے، ہم بہت سارے اور معاملات ڈسکس کریں گے، لیکن بے شمار لوگوں کو کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی عالم، بڑا عالم فاضل، اور یہ عالم میں بول رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کہتے رہتے ہیں جی وہ عالم دین ہے، یہ بڑا عالم بنا پھرتا ہے، مطلب اس طرح کے الفاظ جتنے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ضرور کوشش کریے گا کہ عالم اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ عالم دنیا کو کہتے ہیں، اس کائنات کو کہتے ہیں، دنیا ورلڈ جسے کہتے ہیں، یہ عالم ہے، جسے عالم نباتات، عالم حیوانات اور عالم ارواح اور پھر عالم دنیا، یہ جتنے بھی عالمین ہیں، یہ عالم ہوتا ہے لفظ، جن کی جس لام کے اوپر زبر آتی ہے۔ اور عالم اور عالم کے اندر فرق رکھا کریں، اہل علم کو عالم کہا جاتا ہے، اور کسی بھی لفظ کے اندر جب عالم دین استعمال کریں تو عالم دین استعمال کیا کریں، یہی اہل علم کا شیوا بھی ہے اور اہل علم کی نشانی بھی ہے، عالم عالم۔ اور اس کے اوپر ہم اب آتے ہیں سوالات کی جانب۔ جی بالکل، لفظوں کی درستگی چونکہ پروگرام کا اس میں حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ جب بات ضروری علم بھی کی ہے، چل رہی ہے تو پھر علم کے حوالے سے تو میں نے اللہ اسی جل لیے وعلا، اس کا آغاز ہی اسی سے کیا ہے کہ ہم وہ الفاظ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی بالکل بالکل، وہ ہم ضرور کریں۔ مجھے اپنے استاد گرامی یاد آئے اس موقع پر، جن سے ہم نے مکمل تفسیر یعنی 30 پارے پڑھے تھے۔ ویسے تو تفسیر پھر یعنی آگے بڑے درجات میں جا کر تفسیر کے مراحل بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے الفاظ کی درست ادائیگی کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ کتاب اور کتاب، اچھا یعنی عام طور پر ہم کتاب بول دیتے اچھا، ہیں۔ بڑی خاص چیزیں ہوتی ہیں یہ، بالکل بالکل، اور میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں آپ کے الفاظ سے، اگر آپ سامنے بیٹھ کے بولتے ہیں نا اور پورے تلفظ کے ساتھ آپ ادائیگی کرتے ہیں اپنے الفاظ کی اور بڑے ناپے تولے الفاظ بولتے ہیں تو لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں۔ دیکھیں، زبان کا درست استعمال اللہ جل وعلا کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام، یعنی انعام ہے۔ بالکل الرحمن ایسے، علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، سبحان اللہ، بالکل کہ ایسے ہی، اسی نے ہی اس کو بیان کا علم عطا فرمایا ہے، علم بیان عطا کیا فرمایا ہے۔ بات ہے، تو زبردست۔ یہاں عالم کی بات، چونکہ عالم کائنات کو کہا جاتا ہے اور عالم جاننے والے کو کہا جاتا ہے۔ بہرکف کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں قرآن درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اصل چیز ہے الفاظ کی ادائیگی کے لحاظ سے وہ قرآن مجید۔ تو یہاں انگریزی کا کوئی لفظ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا تمسخر اڑایا جاتا ہے بالکل ایسا ہی ہے، اور کہ یہ یار وہ چیز تو انہوں نے ٹرینڈ کیا بنی بول ہے، دیا ہے، کیا بالکل ایسا بول ہی، دیا انہوں نے، کیا ہاں کر دیا یار، وہ تو لفظ ان کو نہیں آیا۔ میرا اپنا ایک ذاتی، میں عرض کر دوں کہ بیان جمعہ کے دوران کوئی انگریزی لفظ استعمال کروں تو میں سامنے بیٹھے ہوئے سامعین میں سے کسی سے پوچھ لیتا ہوں اس تلفظ کیسے ہے۔ زبان اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی بالکل زبان، ایسے ہی، کسی بھی زبان کی توہین اور تحقیر نہیں کی جا سکتی۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، ایگزیکٹلی جہاں والوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے ایسا ہی ہے، جو ہے نا یہ یعنی زبانوں کا مختلف ہونا۔ ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم بلا ان شبہ، فی ذالک لآیات للعالمین۔ تو یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یعنی بات علم کی چل رہی ہے، تو قرآن مجید برہان رشید یہ کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو اللہ الالباب، کیا بات، کہ آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو نہیں ہو سکتے۔ سکتے، قل هل بالکل ایسے، يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تو اس وقت سوسائٹی میں جو چیز چل رہی ہے وہ دیکھیں، آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا
کہ کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی ڈگریوں سے کیا ہوتا ہے، ہوں، ہم تو جناب والا بس پڑھ کے بن گئے ہیں. کیا بغیر ڈگری کے کسی کو انجینئرنگ کی یعنی وہ ٹیگ لگ جاتا ہے؟ بالکل نہیں. ڈاکٹر کا ٹیگ لگ جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے MBBS نہیں کیا اور ان کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا صحیح. ہے. تو یہی ہے کہ بھئی بات علم کے حوالے سے جب قرآن و سنت کا علم ہے تو یہاں ہمیں ان ساری چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. اگر جی آیت کریمہ میں دیکھیں تو وہاں کیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہوں، علم آدم الاسماء کلها، ساری چیزوں کے اللہ جل وعلا نے نام سکھا دیا. علم سکھا دیے. آدم الاسماء کلها. تو کائنات جو تکوینی چیزیں تھیں، تشریعی علم تو پیغمبر کو ہوتا ہی ہوتا ایسا ہے، ہی ہے. تکوینی معلومات وہ بھی اللہ جل وعلا نے ان کو دے دی. دے دی. جہاں تک کہ اگر تفسیر جلالین کو دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام، یہ پیالہ صحیح. ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کے نام تک بتائے گئے. صحیح. ٹھیک ہے، علم آدم الاسماء کلها. اور پھر بات کیونکہ علم کی فضیلت کی چل رہی تھی تو اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں جا بجا جو ہے نا وہ اعلی علم کی اور علم کے فضائل بیان کی ہیں. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے. علمہ البیان، جس نے بیان سکھایا. ہوں. پہلی وحی جو تھی، نزول وحی کا جو پہلا معاملہ تھا، اقرا، اللہ اکبر. وہیں سے تو آغاز ہے کہ بڑا خوبصورت آپ نے نقشہ باندھا ہے. علم کی فضیلت کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہمیں نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن خود ساری چیزوں کا ساری سامنے کر چیزوں رہا کو وہ سمیٹ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے. ہے. ہاں جی. سمندر کو کوزے میں، کوزے کو سمندر کی طرف. اچھا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل زبردست. اور تو یہ تو قرآن تو خود اپنے ایک ہاں، راہوں کو ہموار بالکل ایسا کروا رہا ہی ہے. ہے. انسان کا اشرف ہونا، انسان کا برتر ہونا، انسان کا لاجک بالکل علم بالکل ہی ہے بالکل پیچھے. بالکل ہاں. یہ اللہ جل وعلا نے جو فوقیت دی ہے اس انسان کو علم کی بنیاد پر تو دی ہے. اب ہم نے ڈیفائن کرنا ہے قبلہ، ہم نے بیان کرنا ہے، چونکہ ہمیں سننے والا ہر طبقہ موجود ہے، سنتا ہے. اب ظاہر ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ علم، صاحب علم ہوتا کون ہے حقیقت میں. کیونکہ اہل علم کی نظر میں جب صاحب علم واضح ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا ہم کس کیٹیگری میں، ہم کس حیثیت میں جا کے ہم اپنے آپ کو کس اینگل میں جا کے پرکھ سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں، میں معذرت کے ساتھ میں بہت سارے لوگوں سے بھی پیشگی معذرت کر رہا ہوں. ہم دنیاوی جو علم ہے نا، دنیاوی علم، میں اس کو بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے فنون ہیں اور روزی کمانے کے ذرائع ہیں اور ضروری بھی ہیں. ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم وکیل ہیں، میرا کوئی بھی پیشہ ہے، تو اس کے اندر میں جتنا بڑا ماہر ہوں، لیکن اگر میں قرآن سامنے رکھ کے پڑھوں گا، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کیونکہ ان کی وابستگی نہیں ہے نا اس طریقے سے، وہ اتنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے. یہ ان شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ قرآن کو سامنے رکھیں گے تو وہ نہیں پڑھ سکیں گے. قرآن اگر ان سے سنا جائے گا، اور کچھ ایسے ہمارے اگر ہم صاحبان اقتدار پہ بات کریں، کیونکہ ہماری منصب پہ بیٹھے ہوئے بڑے لوگ ہیں، اور یہ تو چونکہ ہمارا میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کا سوشل میڈیا کا تو خیر ایسا ہے کہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں اور اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب سورہ اخلاص کسی کو نہیں آئی، کسی کو سورہ فاتحہ نہیں آئی، کسی کو آیت الکرسی نہیں آئی، کسی کو کوئی صورت جو ہے وہ نہیں آئی قرآن کی. کامن چیزیں ہیں. تو ان سب چیزوں کو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا ایسا عجیب سا لگتا ہے کہ کیا وہ لوگ بھی اہل علم کی لسٹ میں آتے دیکھیں ہیں. جو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم الابدان اور علم الادیان، علم وحی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. باقی فنون کے اعتبار سے اگر ہماری جو اس میں منشا ہے، نیت ہے، جی. اللہ جل وعلا کو راضی کرنے کی ہے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی ہے، تو وہ بھی علم میں شامل ہو جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بنیادی طور پر ہم نے تقسیم جو کر دی نا کہ یہ کالجیٹ ہے، یہ اسکولی ہے، یہ مدرسے کا طالب علم ہے، ٹھیک ہے، یہ تقسیم بنیادی طور پر میں اسے درست نہیں سمجھتا. صحیح ہے. تقسیم ہند سے قبل جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے ان میں بیک وقت بہت ساری چیزیں اکٹھی چل رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو بیک وقت وہ سارے نظام چل رہے ہوتے تھے. صحیح ہے. صحیح. بعد میں پھر اس وقت علماء نے جب دیکھا کہ بھئی انگریز کا تسلط ہوا ہے اور دینی نظام کو کمزور کیا جا رہا ہے، تب ایک مدرسے کے عنوان سے الگ جو ہے نا وہ یعنی تشکیل دیا گیا ایک نظام تعلیم. بہترین. موجودہ دور میں جو چیزیں ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ انکار نہیں ہے، ہم سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ساری کی ساری عوام، ساری کی ساری پبلک، سارے لوگ ڈاکٹر بن جائیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور نہ ضرورت ہے اس چیز کی. سارے کے سارے انجینئر بن جائیں، کسی ایک علم پر سارے اکٹھے ہو جائیں، نہیں. البتہ جو علم کی بات ہے کہ پاکی اور ناپاکی، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز بنیادی یعنی طور پر جو ہے نا ہر ایک مسلمان
مرد اور عورت کو اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آج یہاں تو دیکھا جائے تو جب علم کی بات آتی ہے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلھا، ساری چیزوں کے نام تھے. تو یہاں تو علم وحی کی بات تو نہیں ہو رہی، شریعت کا علم تو نہیں ہے، یہ تو تکوینی علم ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن مقصود علم، مطلوب علم، اس کو بھی تو سمجھو نا. ٹھیک ہے، زبردست. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر آپ سارا سائنس اور ٹیکنالوجی لے لیں تو رسول اللہ کے دور میں کیا ایجادات ہوئی تھی پھر ایسے؟ حضرات صحابہ کرام نے کیا جو آج کے دور کا انسان ایجادات کر رہا ہے، تو پھر صحابہ کرام تو نعوذ باللہ آپ کے اس تصور کے مطابق تو پھر ان کا علم کامل نہ ہوا. بے شک، نقطہ بڑا زبردست ہے. ہاں، یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے علم عطا فرمایا. ٹھیک ہے. بنیادیں اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ان ہستیوں سے ملتی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. ان اصولوں سے پھر آگے انسان نے جو ہے نا وہ اور پھر دور کے حساب سے جی چیزیں بالکل چینج ہوتی گئی. سنریکم آیاتنا فی الآفاق، ہم تم آفاق کی نشانیاں دکھائیں گے. یخلق ما لا تعلمون، وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو. زبردست، کیا بات ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، سواریوں کی چیزیں بیان کر دی. خالق کائنات نے فرمایا وہ سواریاں بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو. کیا آج سے 14 صدیاں پہلے جہاز کا تصور تھا؟ میرے اور آپ کے آج کے دور میں اب اگر ہم چلے جائیں 20 سال قبل، جو آج نئے ماڈل کی گاڑیاں آ رہی ہیں، تو 20 سال پہلے تو ان کا تصور نہیں تھا. بلا شبہ. آج ترقی یافتہ ممالک میں جو سواریوں کی شکلیں ہیں وہ اور مطلب بغیر ڈرائیور کی بھی گاڑیاں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ممکن ہے کہ اب وہ جو دکھایا جاتا ہے کہ ایسی گاڑیاں ہیں جو ہی کوئی رش آ گیا تو ان کو بڑے سے ٹائر لگتے ہیں، وہ اس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. وہ اپنا تصوراتی چیزیں ہیں یا کچھ بھی ہے. سر یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہے. تو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے یخلق ما لا تعلمون. ایسے ہی. باقی رہی بات یہاں پر چونکہ علم کی بات چل رہی تھی تو میں نے آیت پڑھی تھی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللہ، کیا بات ہے، زبردست. اور پھر دوسرے مقام پر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے بلند کر دیا تم میں سے جو ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو اہل ایمان میں سے جو علم والے ان کے مقام اور مرتبے کو مزید بڑھا دیا. زبردست زبردست. یہاں پہ یہ ایک نقطہ مجھے ذرا سی کنفیوژن ہے، اس کو ذرا کلیئر کر دیجئے گا. ایک عام لفظ بولتے ہیں نا عالم دین، عالم دین جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں قبلہ، عالم دین کا لفظ بولتے ہیں، لیکن اس علم کو ہم کسی دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ریلیٹ کرتے؟ عالم دین ہم صرف دین کے علم حاصل کرنے والے کو کیوں عالم کہتے ہیں؟ عالم ہے، فاضل ہے. دیکھیں بالکل یہ اچھا سوال ہے. کچھ چیزیں ہیں جو القابات مخصوص ہو گئے. جی ٹھیک ہے. وہ مخصوص ہو گئے اہل علم کے ساتھ. انگریز کی یعنی آمد سے، تسلط سے قبل، ٹھیک ہے، لفظ مولوی معاشرے کے پڑھے لکھے شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. انگریز نے ایسا اس کو وہ کیا کہ آج ایک یعنی عجیب سا لفظ وہ لگتا ہے، اور بندہ کتراتا ہے اس لفظ کو اپنے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، ہمارے خاندان میں اللہ کے فضل و توفیق سے مولوی کا لفظ اب بھی استعمال کیا جاتا ہے. علماء ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کے فضل و توفیق سے مولوی کا لفظ بطور جو ہے نا وہ تبرک کے یا بطور احترام کے اب بھی استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن میں من حیث المعاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر جس کی شیب بڑھتی ہے اس کو بھی مولوی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو علم و ادب اور فضل و کمال. اچھا سر، بے شمار بگاڑ ہے نا معاشرے کے. اب کس کس کو بندہ ہائی لائٹ کرے اور کس کس کے اوپر بات کرے؟ یہاں پہ بات اگر قبلہ نے جس طریقے سے فرمایا مولوی کے اوپر، تو اسی لفظ کو یار خدا کا واسطہ ہے، اب دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس سب کچھ جاننے کو، جانچنے کو، پرکھنے کو موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی بھی انسان نے ٹوپی پہن لی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، بڑی داڑھی رکھ لی ہے، وہ جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ کسی نے شیو کو بڑا کر لیا، تو اب اس کو ہم مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں. یار کتنا بڑا یہ ہمارا سمجھ لیں کہ یہ ایک المیہ ہے، یہ اتنی ایک بڑی دکھ کی اور بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یار اس لفظ کا وقار کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور پھر ہم اسی طریقے سے کہہ دیتے ہیں. میں بذات خود اس چیز سے بچتا ہوں، اجتناب کرتا ہوں، یا اپنے چاہنے جاننے پہچاننے والوں کو جب اجتناب کا کہتا ہوں تو میں اسی لیے اس اسٹیج سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار اسٹیج سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کسی کو مولوی، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے.
جب ہم لفظ مولوی بولتے ہیں، اگر اس کو ڈیفائن کریں تو یہ ڈائریکٹ ربط بنتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ. مولانا یا مولوی یا علماء یا عالم، تو اس کا ایک تعلق ہے، اس کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اور ایک دین اور مذہب کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور اس تعلق کو جب ہم اس طریقے سے ہر گلی محلے میں اور ہر جگہ پہ بولنے اور اس کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. قبلہ یہ باتیں تو ہماری چلی. اب فلسفہ ہم نے جاننا ہے علم کا، چونکہ اب یہ ہمارا کلپ ہے جو کٹے گا اور جو بنے گا اور جو پھیلے گا، جو لوگوں نے سننا ہے اور جو میں بھی بارہا سننے کی کوشش کروں گا. علم کا جو فلسفہ ہے حقیقتاً چونکہ اب قرآن کی روشنی میں آپ نے سب کچھ بیان کر دیا، اب خلاصہ اس کا جو کنکلوژن ہے وہ آپ نے دینا ہے کہ علم کا جو فلسفہ ہے نا اصل میں وہ کیا ہے، وہ ہم نے جاننے کی کوشش کرنی. دیکھیں بنیادی طور پر جو دو لفظی بات کروں تو معرفت الہی ہے، رب العالمین کی معرفت ہے، اس کا عرفان، اس کی پہچان، بالکل اس کا تعارف ہے، کیا بات ہے، اس کا قرب ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور پھر اس کا خوف ہے، خشیت ہے، اس کا ڈر ہے. اور دیکھیں فضائل بہت سارے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وصول علم ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ایک روایت میں ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی حصول علم کے لیے نکلتا ہے اللہ جل وعلا اس کے لیے جنت کے رستوں کو آسان فرماتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فرشتے پر بھی چاہتے ہیں، یہ بات گزشتہ پروگرامز میں بھی ہوئی تھی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ جل وعلا جہاں پر اپنی گواہی کا بیان کر رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ، وہاں بھی اہل علم کی گواہی کا ذکر فرمایا. بالکل ایسے. اور اگر آدمی علم نہیں رکھتا تو اس کا حل بھی اللہ جل وعلا فرما رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے تم اہل علم سے سوال کرو. ٹھیک ہے. بات چل رہی تھی کہ ایک سوال آپ نے کیا تھا، میں شاید اس کی بات کا جواب پہلے نہیں دے سکا، میں دہرا دوں کہ عالم دین کا جو لفظ ہے یہ معاشرے میں ڈاکٹر کے لیے نہیں بولا جاتا، عالم. ایسے مقصد یہی تھا. لیکن اس میں یہ کہ اردو ادب میں تو جاننے والے کو عالم فاضل میں نے پڑھا ہے، لکھتے ہیں لوگ، ادیب لوگ لکھتے ہیں. لیکن سوسائٹی میں کچھ چیزیں ہیں جو وضع ہو جاتی ہیں، سوسائٹی کے لوگوں نے وضع کی یا اہل علم نے وضع کرتی کہ عالم دین. اب دین کا جب ساتھ لگ گیا تو اسے کیا پتہ چلے گا بھائی دین کا عالم. ٹھیک ہے. اور جو ایک تصور اللہ کرے کہ اس تصور کو قائم رکھا جائے کہ جب ایک عالم دین آپ بولیں گے تو ایک داڑھی والا، ایک ٹوپی والا، ایک پگڑی والا، ایک کرتے والا ایک تصور آئے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے. عالم دین بول کر کوئی جو ہے نا وہ تصور نہیں آئے گا کہ جناب والا اس کا حلیہ کسی اور ڈیزائن میں ہو. یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی بات ہو رہی ہے. بیرون دنیا میں، خلیجی ممالک میں یا عرب دنیا میں کوئی اور رنگ ڈھنگ استعمال کرتے ہیں، ان کا معاملہ ہے. میں بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں جو ایک تصور ہے عالم دین کے حلیے کا وہ یوں ہے. صحیح. اور اگلی چیز یہ ہے جب علم کے یعنی اس آپ نے کہا جی کہ اس کا کنکلوژن کرنے کے حوالے سے تو میں یہ عرض کروں کہ معرفت الہی رب العالمین کا تعارف ہے، تو ظاہری سی بات ہے تعارف درست علم سے ہی تو حاصل ہوگا. اچھا تعارف ہو گیا اگر تو ہمیں کائنات کی ہر چیز کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا. جی بالکل. اور سب سے پہلے تو جو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے خود ہی کا درس دیا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو بات تو وہی ہے کہ جب آپ خود ہی کو پہچان لیتے ہیں، رب کو پہچانتے ہیں تو خود ہی کو پہچانتے ہیں نا. اور جب آپ دیکھیں گے یار اس خدا بند کریم کی ایک پروڈکشن ہے، میں اس کی ایک پروڈکٹ ہوں، میں اس کا بنایا ہوا، میں اس کی تخلیق ہوں، پھر میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اس کی تخلیق ہیں، میرے اوپر نیچے آگے پیچھے چلنے پھرنے والی یہ چیزیں یہ اسی کی تخلیق ہیں، ہر شے اسی کی تخلیق ہے. پھر یہ جو ہماری دنیاوی جتنی بھی ہم پروڈکٹس دیکھتے ہیں، کھانے پینے کی ہوں یا ہم پہننے کی دیکھ لیں، ہم استعمالات کرنے کی دیکھ لیں جو زندگی کے استعمالات کے اندر آتی ہیں، تو یہ ساری جس انسان نے بنائی ہیں، جس انسان کی یہ ساری تخلیق ہے، وہ انسان اس خداوند کریم کا بنایا ہوا ہے، اسی کا شاہکار ہے اس کے اوپر. لیکن ایک اور سوال میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہا ہے، میں اس کو بھی ذرا کنفرم کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے کون سا علم ضروری ہے زندگی کے اندر؟ ظاہر ہے مراتب ہے. تو اب یہ چیز میں کہتا ہوں کہ اب ہمارے ناظرین کو نا اب دیکھ کر نا ان کے سامنے اس چیز کو واضح کریں، اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلے کون سا علم ضروری ہے.
کون سا علم ضروری ہے. اور یہ سوال کوئی عام سوال نہیں ہے. ہم اگر سکول جانے پہ بچوں کو زد و کوب کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, پیٹ سکتے ہیں, یونیورسٹیز جانے کے اوپر بچوں کے اوپر بے شمار جو ہے وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں پابندیاں, ریسٹرکشنز لگاتے ہیں. کالجز کے ساتھ ہم بڑا اٹیچڈ رہتے ہیں. آئے دن ہماری پی ٹی ایم ہوتی ہے, پیرنٹس ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں. چونکہ ہمارا بھی ایک ہماری وابستگی رہتی ہے اس معاشرے سے, سوسائٹی سے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو ضروری ہے اور علم کے جو درجے ہیں ان میں جو اول درجہ ہے وہ کس علم کو حاصل ہے, یہ ہم نے جاننا ہے. تو قبلہ اس کے اوپر ذرا ایک مفصل قسم کا نوٹ. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو شریعت کا علم ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے پاکی اور ناپاکی, اور آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ حال کے امر کو پہچاننا, یعنی اس وقت میرے رب کی چاہت کیا ہے اور حضور کا طریقہ کیا ہے. میں زارع ہوں یعنی کسان ہوں, ٹھیک ہے, تو وہاں کیا حکم ہے شریعت کا, زبردست, مجھے یعنی جو ہے نا وہ عشر کے مسائل پتہ ہوں. میں زبردست, ملازمت ہوں, میں ملازمت میں ہوں تو مجھے ملازم کے مسائل پتہ ہوں. جی, میں تاجر ہوں تو میں تجارت کے مسائل جانتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص بازار میں آیا اور کپڑا بیچنے لگا. آپ نے پوچھا تجارت کے مسائل سیکھیں؟ نہیں. تو فرمایا جاؤ پہلے تجارت کے مسائل سیکھو, پھر مارکیٹ میں آؤ, اللہ. بازار میں بعد میں آؤ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے جب آپ تجارت کے مسائل سیکھیں گے یا آپ زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں گے یا آپ باقی جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ شریعت کا علم, آپ نے وہ نقطہ بیان فرمایا, اس کے بعد آپ نے تفصیل بیان کی. تو شریعت کا سب سے بنیادی جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے, اب ہم جس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. دیکھیں, اس میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب بچپن میں ہم بچے کو سکھاتے ہیں, کلمہ سکھاتے ہیں اور اللہ جل وعلا کے وجود کا جو ہے نا اس کے ذہن میں وہ بٹھاتے ہیں, نورانی قاعدے سے اس جی کا بالکل, آغاز ہوتا ہے. اور پھر یہ ساری چیزیں ایک درجہ بدرجہ چلتی ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم آدمی کو پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے تو مسائل کو پتہ ہو. پتہ ہونا چاہیے. اب میرے پاس ایک سی ایس ایس ٹاپر آیا اور کہنے لگا جی کہ مولانا مجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا, شرعی طور پر کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے گھروں میں خواتین ہیں, بنیادی مسائل سے ناواقف ہوتی ہیں, بڑی بڑی ڈگریز ان کی جو ہے نا وہ الماریوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن بنیادی طور پر ایک عورت کے مسائل کیا ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور اس کا یہ خمیازہ چیز ہے, بھگتنا پڑتا ہے. یہ جو ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ علم کے حوالے سے ریاست کیا کردار ادا کر رہی ہے. آج یہ تو کہا جا رہا ہے کہ بچوں کے لیے انگلش اسپوکن جو ہے نا سرکاری اسکولوں میں ان کے لیے وہ پیریڈ رکھا جائے تاکہ بچے جب کل کو بڑے ہوں تو وہ ان کی اسپیکنگ پاور ایک بہتر طریقے سے سامنے آ سکے, وہ جھجک محسوس نہ کریں, وہ بلا تکلف اور تسلسل سے انگریزی میں بات کر سکیں. لیکن کیا ریاست یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے جو اسکول جانے والے بچے ہیں وہ بنیادی مسائل سے واقف ہیں؟ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اب وہ رسمن تو رکھا گیا ہے نصاب میں کچھ نہ کچھ, لیکن اس پہ جو فورس کرنے والا معاملہ ہے وہ ریاست نہیں کر رہی. زبردست زبردست زبردست. تو اس میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے نا کوشش ہمیں مل جل کے کرنا ہوگی. میں ناظرین سے بھی مخاطب ہوں کہ خدا را حصول علم کا جو ایک بڑا مقصد ہے, دنیاوی علوم اور فنون کو بھی حاصل کرنا ہے. بالکل بھی کوئی ہم اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیتے, ہم اسے منع نہیں کرتے, ہم تو ابھارتے ہیں, ہم تو ترغیب دیتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر پہلے یہ تو جان لو کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے. زبردست زبردست. اس کا تعارف تو حاصل کر لو. کمال. مفتی صاحب, مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑے خوبصورت انداز کے اندر علم کو ڈیفائن کر رہے تھے, علم کی افادیت بتا رہے تھے, علم اور جو اہل علم اور علم سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بیان کر رہے تھے. اور ہمارا آخری سوال جو علم کے لیے سب سے پہلا درجہ جس چیز کو حاصل ہے وہ بیان فرما رہے تھے. اور یقیناً انہوں نے بھی جو ارشاد فرمایا, جو ہمارا قرآن ہے, جو ہماری قرآنی تعلیمات ہیں, جو ہماری شریعت ہے, اس کے بنیادی مسائل ہیں, ان سب کو علم کا وہ درجہ حاصل ہے جو باقی سب سے پہلے آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جاننا, جن کو اچھے طریقے سے پرکھنا, اس کے بعد پھر عملاً ان چیزوں کو اپنانا اور پھر دوسروں تک ان چیزوں کو پہنچانا, یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے ہماری
تمام اہل علم کی، اس معاشرے کے رہنے والے ہر اس فرد کی کہ جو جانتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں کو اس سے مستفیض کرتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ، ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔